السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ آپ نے پوچھا ہے، اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج بھی میرے پاس ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا گھر میں نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے، اور جمعہ کون شخص پڑھا سکتا ہے، اور کیا خواتین بھی جمعہ پڑھ سکتی ہیں، جمعے کی ضروری شرائط کیا ہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جمعے کی شرائط میں سے ایک شرط، جمعے کی جو شرائط ہیں ان میں مسجد کی شرط کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جمعہ مسجد میں ہی پڑھا جا سکتا ہے، جمعہ مسجد کے علاوہ کسی عیدگاہ میں ہی پڑھا جا سکتا ہے، اور جمعہ گھر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی شرائط کچھ اور ہیں۔ جمعے کی جو پہلی شرط ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جمعے کے لیے ایک بڑے شہر کا اور ایک بڑی آبادی کا اور اس کی جو اس طرح کی جو شرائط ہیں وہ پورا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے، یہ چونکہ آج کل کے جو حالات ہیں، یہ وبائی امراض کی وجہ سے حکومت نے جو پابندی لگا رکھی ہے کہ مسجد میں 5 سے زیادہ افراد نہ ہو، باقی لوگ اپنے گھروں میں جمعہ پڑھیں، تو چونکہ یہ سوال اس حوالے سے ہے، تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی دیہات میں ہیں جہاں پر پہلے سے ہی ویسے ہی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، وہاں پر جمعے کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی، تو وہاں پر تو جمعہ ظاہر ہے گھر میں بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ شہر میں ہیں جہاں پر آلریڈی مسجدیں ہیں اور مسجدوں میں نماز جمعہ ہوتا ہے، لیکن اس مجبوری کی وجہ سے آپ کو گھر میں پڑھ رہا ہے، تو گھر میں بھی آپ نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2-3 باتیں بس ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جمعے کے لیے امام کے علاوہ 3 بالغ مردوں کا، یعنی کل 4 بالغ مرد ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک امام ہو، اس کے علاوہ 3 اور بالغ مرد ہوں، تو یہ ایک ضروری اور لازمی شرط ہے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط نماز جمعہ میں دوسری جو چیز ہے وہ خطبہ ہوتی ہے۔ خطبے کے حوالے سے اب دیکھیں، جمعے کے حوالے سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جمعہ جی، لوگ سمجھتے ہیں شاید مسجد کے بغیر نہیں ہوتا، حالانکہ مسجد کے بغیر بھی جمعہ ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید مولوی کے علاوہ، مولوی کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، تو جمعے کی شرائط میں مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جمعہ ہر مسلمان عاقل بالغ مسلمان پڑھا سکتا ہے، اور آپ آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے اور ویسے بھی یہ معاملہ ہے مرض کا، تو آپ گھر میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ 4 افراد یعنی بالغ مرد ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بچے اگر ہوں ان 4 کے علاوہ، یا گھر کی خواتین ہوں تو ٹھیک ہے، وہ بھی پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ہر بندہ جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی جمعہ پڑھائے، وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جمعے کا ایک حصہ جو ہے وہ خطبہ ہے عربی۔ اگر آپ کو بہتر تو یہ خطبہ آپ یاد کر لیں، اگر نہیں یاد تو پھر آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کوئی کتاب لے لیں، آج کل چھوٹی چھوٹی جو دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں عام طور پر خطبہ جمعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، گوگل سے پرنٹ کروا لیں، اس سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ اور اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ آپ کے پاس دیکھ کر پڑھنے کے لیے بھی خطبہ نہیں ہے، تو پھر بھی اس کا ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جمعے کے خطبے میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ یہ خطبہ پر جہاں پر پڑھنا ہوتا ہے وہاں پر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ خطبے کے اندر 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی حمد کرنی ہوتی ہے، قرآن کی کچھ آیات پڑھنی ہوتی ہیں، درود شریف پڑھنی ہوتی ہے، کوئی حدیث پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ خطبے کے لیے کیا حصہ ہے۔ خطبے کا جو رکن اعظم جسے کہا جاتا ہے وہ ذکر اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، یا کوئی اور سورت پڑھ لی جو آپ کو یاد ہے۔ درود شریف ویسے ہی سب کو یاد ہوتی ہے نماز والی، وہ آپ پڑھ لیں، بس آپ کا خطبہ ہو گیا۔ ایک خطبہ پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر پھر دوسرا خطبہ پڑھیں، دوسرا خطبہ ہی بے شک آپ یہی دوبارہ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ اس کے بعد 2 رکعت جو نماز جمعے کے ہوتے ہیں وہ پڑھا لیں، تو آپ کا جمعہ ہو گیا۔ تو اس میں زیادہ پریشان ہونے والی یا کوئی ٹینشن لینے والی چیز نہیں ہے۔ باقی طریقہ تو سب کو آتا ہی ہے کہ کس طرح پڑھانا ہوتا ہے۔ پہلے اذان دیں، اذان کے بعد آپ 4 سنتیں پڑھ لیں، سنتیں پڑھنے کے بعد پھر جس نے جمعہ پڑھانا ہے وہ گھر میں جہاں پر کرسی رکھ کے کرسی کے اوپر بیٹھ جائے، کرسی سمجھ لیں اس کا ممبر ہے، اس پر بیٹھ جائے، اور اس کے سامنے جو دوسری اذان ہو، اذان کے بعد وہ کھڑا ہو کر ایک خطبہ دے۔ اگر خطبہ یاد ہے ٹھیک ہے، نہیں تو دیکھ کر پڑھ لے، دیکھ کے نہیں یاد تو پھر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا کوئی اور سورت، درود شریف وغیرہ پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد بیٹھ جائے تھوڑا 1-8 منٹ کے لیے یا 2 منٹ، جتنا بھی زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی اتنا حرج نہیں ہے۔ اس میں آپ دل میں اللہ سے دعا مانگیں اور پھر کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ دیں اسی طرح، اور اس کے بعد نماز پڑھا لیں۔
باقی طریقہ تو سب کو آتے ہی ہے. لوگ دو چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں, خطبے سے پریشان ہوتے ہیں, خطبے کا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا, اور دوسری پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں امام کے بغیر, مولوی صاحب کے بغیر, مسجد کے بغیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس سے آپ پریشان نہ ہوں, یہ ہو جاتا ہے. ایسے حالات میں آپ اپنے گھر میں بھی پڑھا سکتے ہو, انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. شاید اللہ کی طرف سے یہ حکمت ہو کہ ہر مسلمان جمعہ پڑھانے والا بن جائے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, باشرہ بھی ہوتے ہیں, داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے, اور مطلب میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کو 5 سپارے بھی حفظ ہوتے ہیں. یعنی بچپن میں کہیں کبھی وہ مدرسے میں داخل ہوئے تھے, 4-5 سپارے حفظ کیے ہوتے ہیں, اور دعائیں اور نماز کے بھی پابند سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن جمعہ پڑھانے سے گھبراتے ہیں. پتہ نہیں کس بات سے گھبراتے ہیں. اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں, ٹینشن والی کوئی بات نہیں. آپ پڑھائیں, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پورا پاکستان, پہلے اگر مثال دیتا ہوں کہ 1 لاکھ مسجدیں تھیں پاکستان میں, 1 لاکھ جمعے ہوتے تھے. اب اگر گھروں میں جمعے شروع ہو جائیں تو 1 کروڑ جمعے ہوں گے, اور چند ہفتوں تک اگر 1 کروڑ جمعے جو ہے وہ گھروں میں ہوں گے تو انشاءاللہ خیر ہی آئے گی. اور ایک خیر تو سب سے بڑی یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو حوصلہ ملے گا, جو جمعہ پڑھائیں گے ان کو حوصلہ ملے گا, جو گھروں میں پھر اس طرح ان کو دیکھ کر اور لوگوں کو حوصلہ ملے گا, اور انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی, اور دین کی طرف لوگوں کی رغبت زیادہ ہوگی, اور لوگوں کو حوصلہ ملے گا کہ ہم بھی نماز پڑھا سکتے ہیں, ہم بھی جمعہ پڑھا سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. اس لیے اس میں پریشان نہ ہو, جیسا کہ حالات ہیں ان حالات میں آپ اپنے گھر میں بھی نماز جمعہ پڑھا سکتے ہیں.